بعض موقعوں پر نماز کے صحیح ہونے کے لیے سجدہ سہو کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ سجدہ سہو کب کرتے ہیں اور سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں کچھ ایسی جگہ ہے کہ جہاں کے اوپر اگر ہم کوئی چیز بھول جائیں یا کسی چیز کا ہم اضافہ کر دیں تو ایسی صورت میں نماز کے بعد ہمیں 2 سجدے سہو کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں کے اوپر ہمیں سجدے سہو کرنا ہے اور سجدے سہو کا طریقہ کیا ہے۔ لیکن نماز میں کچھ ایسی جگہ ہے کہ جہاں کے اوپر ہم اگر کوئی چیز بھول جا رہے ہیں یا جان بوجھ کر اضافہ کر دے رہے ہیں تو ہماری نماز دونوں صورت میں باطل ہے، جسے رکن نماز کہا جاتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں ارکان نماز یا رکن نماز کون کون سی چیزیں ہیں۔ پہلا رکن نیت، دوسرا رکن تکبیرۃ الاحرام، تیسرا رکن قیام کہ جو تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے وہ قیام کہ جو رکوع سے پہلے ہوتا ہے کہ جسے قیام متصل برکوع کہا جاتا ہے۔ چوتھا رکن رکوع ہے اور پانچواں رکن ایک رکعت کے دونوں سجدے ہیں کہ ان میں سے اگر کسی ایک کو بھی ہم بھول جا رہے ہیں یا جان بوجھ کر اضافہ کر دے رہے ہیں ہماری نماز باطل ہے۔ آئیے ان جگہوں کے بارے میں جانتے ہیں جہاں پر ہمیں سجدے سہو کرنا ہوگا۔ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق 2 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں کے اوپر سجدے سہو کرنا واجب ہے اور 3 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں کے اوپر احتیاط واجب کی بنا کے اوپر سجدے سہو کرنا چاہیے۔ وہ 2 جگہیں جہاں پر سجدے سہو کرنا واجب ہے، سب سے پہلا موقع ہے جب انسان تشہد بھول جائے، اور دوسرا موقع کہ جب انسان کو 4 اور 5 رکعتی نماز کے درمیان میں شک ہو۔ تو یہ دونوں جگہیں آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق ایسی ہیں جہاں پر سجدے سہو کرنا واجب ہے، اور وہ 3 جگہ جہاں آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ نے احتیاط واجب کی قید لگائی ہے کہ احتیاط واجب ہے کہ انسان ان 3 موقعوں کے اوپر سجدے سہو انجام دے۔ ان میں سب سے پہلا موقع یہ ہے کہ انسان اگر بیجا کلام کر لے، بھولے سے کوئی گفتگو کر لے، یا انسان کو اتنا معلوم ہے کہ ہم نے نماز میں کوئی کمی یا کوئی زیادتی کر دی اور ہماری نماز صحیح بھی ہے لیکن یقین نہیں ہے کہ کیا چیز ہم نے کم کی ہے، تو یہاں کے اوپر بھی احتیاط واجب یہ ہے کہ ہم سجدے سہو کریں۔ اور آخری اور تیسرا موقع یہ ہے کہ جب انسان بیجا سلام پڑھ دے، یعنی وہ جگہ جہاں پر سلام کی جگہ نہیں تھی، مثلا پہلی رکعت میں ہم سلام پڑھ دیں، تو ایسی صورت میں احتیاط واجب یہ ہے کہ سجدے سہو کیا جائے۔ لیکن آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ کے نزدیک 3 موقع ایسا ہے جہاں پر سجدے سہو کرنا واجب ہے اور 2 موقع ایسا ہے جہاں پر احتیاط واجب کی بنا کے اوپر سجدے سہو کرنا چاہیے۔ وہ 3 جگہیں جہاں پر سجدے سہو کرنا واجب ہے، ان میں سب سے پہلی جگہ یہ ہے کہ انسان بھولے سے کوئی گفتگو کر لے، دوسری جگہ یہ ہے کہ اگر انسان ایک سجدہ بھول جائے، تیسری جگہ یہ ہے کہ انسان 4 رکعتی نماز میں چوتھی رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد یہ شک کرے کہ ہم نے 4 رکعت نماز پڑھی ہے یا 5 رکعت۔ تو یہ 3 وہ مقام ہے کہ جہاں کے اوپر آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ پر سجدے سہو کرنا لازم ہے، اور وہ 2 جگہیں جہاں احتیاط واجب کی بنا کے اوپر سجدے سہو کرنا چاہیے۔ پہلا موقع یہ ہے کہ انسان تشہد بھول جائے، اور دوسرا موقع یہ ہے کہ جب انسان بیجا سلام پڑھ لے، مثلا پہلی رکعت میں سلام پڑھ لے۔ ایک بہت اہم سوال جو پیش آتا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی انسان نماز کے فوراً بعد سجدہ سہو نہ بجا لائے تو کیا حکم ہے؟ یعنی کیا اس نے گناہ کیا؟ اس کا سجدہ سہو ہوگا نہیں ہوگا؟ کیا حکم ہے؟ آئیے اس سوال کا جواب جانتے ہیں۔ اگر نماز گزار نماز کے فوراً بعد سجدے سہو انجام نہ دے تو اس نے گناہ کیا ہے، اور احتیاط لازم کی بنا کے اوپر اسے جتنا جلدی ہو سکے سجدے سہو انجام دینا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص بھول جا رہا ہے تو اسے جیسے ہی یاد آئے فوراً اسے سجدہ سہو انجام دینا چاہیے، اور ان دونوں صورتوں میں اس کے اوپر دوبارہ نماز پڑھنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ انسان نماز کو ختم کرے، ختم کرنے کے فوراً بعد نیت کرے، یعنی دل میں فقط ارادہ کافی ہے، ضروری نہیں کہ ہم زبان سے ادا کریں، بلکہ فقط ارادہ کرے کہ فلاں غلطی کی بنا کے اوپر، فلاں بھول کی بنا کے اوپر سجدہ سہو کرتا ہوں میں قربت اللہ۔ اور پھر اس کے بعد سے جس طریقے سے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ نماز ختم کی محمد بھائی نے اور فوراً انہوں نے نیت کی، نیت کرنے کے بعد سجدے میں جا رہے ہیں۔ سجدے میں گئے، سجدے میں جو ذکر پڑھنا ہے وہ سب سے اہم ہے کہ سجدے میں ذکر پڑھنا ہے بسم اللہ و باللہ السلام علیکہ ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ضروری نہیں ہے کہ اس ذکر کو پڑھائی جائے، بلکہ اس کی جگہ کوئی دوسرا ذکر بھی، جیسے سبحان اللہ پڑھ لیں، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھ لیں، کچھ بھی کوئی بھی ذکر کہ جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا سجدہ آپ نے انجام دیا، اسی طریقے سے دوسرا سجدہ بھی آپ کو
انجام دینا ہے. دوسرا سجدہ انجام دیا, اس میں بھی وہی ذکر پڑھنا ہے, یا جو ذکر آپ کو یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. دونوں سجدے انجام دے دیے, پھر اس کے بعد سے آپ کو تشہد پڑھنا ہے اور سلام پڑھ کے نماز کو ختم کر دینا ہے. تو یہ آسان طریقہ ہے سجدے سہو کا. امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت رہی ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی. ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. آئندہ ہفتے تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ.